میرے دوست سب سے پہلی بات اپنی ملت کے جوان سے جو کرنا چاہتا ہوں، اور سب سے پہلی بات اپنے ملت کے بزرگ سے جو کرنا چاہتا ہوں، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں سرمایہ دار سے، اور میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اس شخص سے جو اینک لگا کر کے سوچتا ہے۔ میں آج سب سے پہلے درد سے بات یہ کرنا چاہتا ہوں، میرے بزرگوں، لوگوں کو دولت میں ناپنا ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمیں اب سرمایہ کی اینک اتار دینی چاہیے۔ غریب کی رسوائی اس کے کردار اور اس کے افکار کی وجہ سے نہیں، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں، اور میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام۔ اب ہمیں تھوڑی دیر کے لیے ادھر بھی آنا چاہیے کہ جو وقار والا ہے وہ غریب بھی ہے تو اسے وقار والا ہی ہونا چاہیے، جو عزت والا ہے وہ چھوٹا بھی ہے تو اسے عزت والا ہی ہونا چاہیے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب کو عزت اس طرح سے دی تھی، محبوب نے وقار اس طرح سے دیا تھا کہ جب حضرت سلمان فارسی سے لوگوں نے کہا تھا تیرا تو یہاں گھر ہی کوئی نہیں، تیرے پاس تو پیسے ہی کوئی نہیں، تیری تو برادری کوئی نہیں، تو میرے رسول پاک نے دور کھڑے حضرت سلمان فارسی کو بلایا اور ممبر کے قریب ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا خبردار امت والو، میرے غریب پر تان نہ کرنا، کسی کی برادری کو نہ کوسنا، سلمان منا اہل البیت، فرمایا سلمان کو آج سے میں نے اپنی اہل بیت میں شامل فرما لیا ہے۔ اب یہ اینک چھوڑ دو، اب انسان کی عزت بحیثیت انسان کرو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ بلال حبشی آ رہے تھے، وہ قوم کے حبشی تھے، رنگ کالا تھا، لیکن فاروق اعظم اٹھ کے کھڑے ہوئے اور اپنی جگہ پہ امیر المومنین نے بلال حبشی کو بٹھایا اور بٹھا کر کے فرمانے لگے بلال، پہلے تو حبشی تھا، پہلے تو کالا تھا، جب سے محمد کا نوکر بنا ہے تو ہم سب کا سردار بن گیا ہے۔ اب تھوڑا سا اس طرف بھی توجہ کرو۔ آج غریب کی بیٹی بیٹھ گئی اس لیے کہ ہم نے کسی کو تقوی میں نہیں تولا، پرہیزگاری میں نہیں تولا۔ آج ہم نے جس کو بھی تولا ہے دولت کی آنکھ سے تولا ہے۔ پہلے تو عمرہ خیال کرے، دولت کی ناانصافی نے اور تمہاری دولت کی بندھی ہوئی پٹی نے آج غریب کے بچے کو ڈاکو بنایا ہے، شرابی اور عیبی بنایا ہے، اسے رشوت لینے پر مجبور کیا ہے۔ سب سے پہلی بات میری ان حضرات سے ہے، وہ ذرا اینک بدلے۔ دنیا میں بڑے لوگ تھے، بڑا کچھ تھا، لیکن میرے مصطفیٰ نے اپنی شہزادی کا رشتہ اس مولا علی کے ہاتھ میں دیا تھا جس کا ظاہراً مکان بھی اپنا نہیں تھا، جس کے پاس تجارت اور کاروبار بھی نہیں تھا، لیکن فرمایا علی وہ ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی سلامی دینے آتے ہیں۔ فرمایا دین کا پکا ہے تو حبیب نے۔ اور دوسری، ادھر آؤ میری ملت کے غریبوں، ادھر آؤ میری ملت کے غریب نوجوانوں، اب یہ چھوڑ دو کہ امیر کی طرف توجہ کریں گے اور وہ ہم اس کے نوکر بنیں گے، اس کی چاکری کریں گے تو پھر ہم آگے کی طرف بڑھیں گے۔ تھوڑی روٹی میں گزارا کرنا سیکھ جاؤ، وقار، خودداری، عزت نفس، اس کی طرف توجہ کرو۔ اور دیکھو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حکیم بن حزام اور حضرت سلمان فارسی کو حکم دیا تھا، فرمایا زندگی بھر تم نے سوال نہیں کرنا، تم نے زندگی بھر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے۔ حضرت ابو بکر سن رہے تھے، حضرت صدیق اکبر گھوڑے پہ تھے، ان کا کوڑا زمین پہ گر گیا، قریب غلام کھڑے تھے، ان سے کہا، ان سے نہیں فرمایا کہ میرا درہ اٹھاؤ، خود نیچے اترے، خود درہ اٹھایا، دوبارہ چڑھنے لگے تو بوڑھے آدمی تے تکلیف ہوئی، غلام کہنے لگے ہمیں کہہ دیا ہوتا، فرمانے لگے میں کسی سے سوال نہیں کرتا، اس لیے کہ سوال کرنے سے میرے مصطفیٰ نے منع فرما دیا ہے۔ تھوڑی روزی پہ گزارا کر، عزت کے ساتھ رہ، خودداری کی زندگی جی۔ میری ملت کا جوان بھی آج سوچنے لگا ہے کہ دھوکے سے صحیح، فراڈ سے صحیح، کسی امیر سے نکاح کر کے صحیح، کسی بڑے کی غلامی کر کے صحیح، مجھے کسی بھی طریقے سے دولت مند بننا ہے، نہ بھکاری بن، نہ اپنے آپ کو رسوا کر، تھوڑے پہ گزارا کر۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ حضور نے فرمایا جو بغیر ضرورت کے سوال کرے گا، قیامت کے دن جب آئے گا تو اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، صرف ہڈیاں ہوں گی۔ ارے ہر اشارے پر گاڑی رکتی ہے تو بھیک منگوں کا زور لگ جاتا ہے، مسجدوں میں بھی ہم غیروں سے مانگتے ہیں، درباروں میں بھی ہم دنیا داروں سے مانگتے ہیں، ہم چوک اور چوراہوں میں بھی دنیا داری سے مانگتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کی امت ہے، اس محبوب کی امت جس نے 4 دن فاقے کیے ہیں،
पर किसी के आगे दस्ते सवाल दराज करना पसंद नहीं किया। और याद रखो, हमने भी लोगों को मदद दे के भिखारी तो बनाया है, लेकिन कभी उन्हें अपने साथ बिठा के इज्जत अता नहीं फरमाई। अब भिखारी बनाना हमें छोड़ देना चाहिए। और मिल्लत के जवान सुन, तू कहता है 10 लाख होगा, 50 लाख होगा तो बिजनेस शुरू करूंगा, मैं तुझे दर रसूल पे ले जाऊं और इस्लाह मुआशरा का दूसरा पैगाम अर्ज करूं। एक सहाबी आए, आके सवाल किया, अर्ज की हुजूर फकीर हूं, भूखा हूं, गरीब हूं। और उसे भी सोचना चाहिए जिसके दरवाजे पे सवाल हो रहा है कि तू खुश नसीब है, तेरे दरवाजे पे को लेने आया है। हुजूर मैं भिखारी हूं, मेरे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो महबूब कि जिनके दरवाजे से कभी कोई खाली गया ही नहीं, वो महबूब जिनके दर ऐसा कोई महबूब कहीं होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, मिलता नहीं कौनैन को क्या क्या तेरे दर से, एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। और आला हज़रत फरमाते कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, या खुदा से मांगा करो या मोहम्मद मुस्तफ़ा से मांगा करो। आए मेरे हबीब के पास से अभी, हुजूर भिखारी हूं, हुजूर कुछ लेने आया हूं, दर रसूल का भिखारी हूं। फरमाया ये तो तेरी बात बड़ी खूब है, लेकिन मैं चाहता हूं तो यहां से मांगे, इसके बाद कहीं और से ना मांगे। हुजूर क्या हुक्म है? फरमाया कुछ भी नहीं तेरे पास, कुछ नहीं। अर्ज की हुजूर एक प्याला है, एक कंबल है, आधा ओढ़ लेता हूं आधा बिछा लेता हूं, प्याले से पानी पी लेता हूं। फरमाया ले आ, रास देखना, रास इन्वेस्टमेंट देखना कारोबार की कितनी है। लाए, हुजूर ने सहाबा के सामने खड़ा करके फरमाया कौन खरीदेगा भाई? अल्लाह करे आज सारी तवज्जो आपकी मेरी बात पे हो, क्योंकि लफ्ज मेरे हैं, बात तो मैं रसूलुल्लाह की बयान कर रहा हूं। क्या अंदाज इख्तियार फरमाया? फरमाया कौन खरीदेगा? एक सहाबी कहने लगे हुजूर 1 दिनार में खरीदता हूं। फरमाया नहीं, बोली बढ़ाओ। सहाबी कहने लगे हुजूर 2 दिनार देता हूं। मेरे हबीब ने क्या फरमाया? मेरे हबीब ने फरमाया लो मैं तुम्हें देता हूं। 2 दिनार की चीजें बेची। हुजूर ने फरमाया इधर आ, 2 दिनार पकड़, जा कुल्हाड़ा लेके आ, जा रस्सी लेके आ। वो लाए, उसमें फल, कुल्हाड़े में फल। नसीब देखो सहाबी के, दस्ता और फल नबी पाक ने अपने हाथों से लगाया। फरमाया चल पकड़, जा जंगल में जाके लकड़ियां काट, अपने कंधे पर लकड़ियां रख और जा बेच। एक पेशा बुरा है दुनिया में, वो मांगना है, गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। और ये इल्तजाए करम और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो। इकबाल कहते हैं गैरत है बड़ी चीज जहां ने तगोदो में पहनाती है ये फक्र को ताजे सरदारा, जो कौमें मांग के खाती हैं वो सर झुका के जीती हैं, और जो दोनों हाथों से कमा के खाती हैं वो सर उठा के जीती है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जा लकड़ियां काट और बेच। सहाबी कहते हैं 1 महीने के बाद वो आया। महीने के बाद हुजूर ने फरमाया तेरा हाल क्या है? अर्ज की हुजूर सारे घर वालों के बिस्तर बन गए, हुजूर सब के कपड़े आ गए, या रसूलल्लाह सारा कुछ हो गया है। और वाह उसके नसीब में, जेब में हाथ डाल के कहने लगा हुजूर ये 10 नजराना, ये 10 दिनार मैं नजराना देने के लिए लाया हूं, मैं सुफा के तालिब इल्मों के लिए लाया हूं, मैं दीन के मुजाहिदों के लिए लाया। उठ बांध कमर, क्यों डरता है? फिर देख खुदा क्या करता है। बाहर जाऊंगा तो कुछ करूंगा, अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो, किसी के संग मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे, देश अपने दिया वल्ला ना लो, ओ पाइया तुम बे लाला खाइए, आमी गैर मुल्क दे बागा अंदर मेवे खान न जाइए। आ इस मिट्टी को सोना बना, आ जा, छोड़ दुनियादारों के पीछे भागना, छोड़ फ्रॉड के पीछे भागना, छोड़ धोखे के पीछे भागना, आ जा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह फरमाता है दुनियादार तुझे सोच समझ के देंगे, मेरे महबूब के दर का गधा बन के आ, मैं तुझे बगैर हिसाब किताब ही अता फरमा दूंगा, मैं तुझे बगैर हिसाब किताब अता फरमाऊंगा। नबी का जो गुलाम है, नबी का जो गुलाम है। सबसे पहला पैगाम जवान याद रखे, हाज के बाद इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस से उठना तो सोचना मैं धोखे वाली रोजी नहीं खाऊंगा, मैं झूठ वाली रोजी नहीं खाऊंगा। मैं अपने दोस्तों से कहता हूं सच बोला करो। अरे मैंने तो सुना है दुकान पे माल अच्छा हो
بولنے والا سچا ہو تو لوگ کہتے ہیں 10 روپے زیادہ دینا بھی ہمارے لیے بہتر ہے، وہاں جا کے سودا لینا ہے۔ تو سچائی کی بولی بول، تو سچی بات کر۔ پوری دنیا کا کافر کہتا ہے مسلمان جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، چھوڑ، آ جا، سچ بولنا شروع کر دے، در رسول پہ جھکنا شروع کر دے، اللہ تجھے بے حساب ہی عطا فرما دے گا۔ ایک تو سب سے پہلی بات، امیر لوگ غریبوں کی تحقیق کرنا چھوڑ دیں، اور دوسرا غریب میرے دوست، یہ حدیث میں درجنوں بار سناتا ہوں، پھر سن لو اور باندھ لو۔ ایک ہے اللہ والوں سے بات کرنا، وہ اور ہے، ایک ہے دنیا داروں سے بات کرنا، وہ اور ہے۔ سن میرے حبیب نے کیا فرمایا، فرمایا دنیا داروں سے اپنے دکھ نہ شیئر کرنا، امیروں کے سامنے دکھ نہ پھولنا۔ میرے حبیب نے فرمایا تو دنیا داروں کے سامنے مانگے گا تو اللہ تجھے کبھی غنی نہیں کرے گا۔ فرمایا رات کی تنہائی میں 2 نفل پڑھ کے رو کے اپنے رب رسول کو دکھڑے سنانا، فرمایا اللہ تجھے بڑی جلدی ہر چیز عطا فرما دے گا۔ آ جا، آ جا، اب اللہ رسول سے بات کریں گے، اب اللہ والوں سے بات کریں گے، چھوڑ دے دنیا داروں کے پیچھے بھاگنا۔ یہ نہیں تیرے مسئلے حل کریں گے، تیرے مسئلے جب بھی حل ہوں گے گنبد خضرا والے نبی کی برکت سے حل ہوں گے۔ مرنے کی طرف دیکھ اور نہ جینے کی طرف دیکھ، جب بھی چوٹ لگے دل پر تو مدینے کی طرف دیکھ۔ آ جا، اب حضور والا ہو جا، اب محبوب والا ہو جا، اب حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف توجہ کر۔ باتیں مختصر کر کے عرض کرتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں۔ رزق کبھی بھی حرام نہیں کھانا، توجہ ہے آپ حضرات کی، بڑی ضروری بات۔ رزق حلال، رزق، میں نے کہا کہ بات نہیں کوئی نہیں، بس مشن کو منظم کرنا ہے۔ اب ہم نے نا ان چیزوں کو منظم کرنا ہے۔ صدر جانسن ہے، ایک امریکہ کا صدر گزرا ہے، وہ پاکستان بننے سے پہلے آیا یہاں ہندوستان، تو اس نے نا کراچی کے کلفٹن پر ایک مزدور کو مچھلیاں پکڑتے دیکھا رات کے وقت۔ محمد بشیر ساربان نام تھا، بلا کے کہنے لگا بھائی تو رات کو مچھلیاں، ترجمان کے ذریعے بات ہو، رات کو مچھلیاں پکڑ رہا ہے؟ کہنے لگا بچے زیادہ ہیں، دن کی کمائی سے گزارا نہیں ہوتا۔ تو صدر صاحب کہتے ہیں میں نے کہہ دیا چوری کر لیا کر رات کو۔ کہنے لگا چوری نہیں کر سکتا، چوری کرنے سے میرے نبی نے منع فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں اس کو اٹھاؤ بھائی، یہ تو بڑا قیمتی آدمی ہے، چلو امریکہ لے چلے۔ صدر کہتا ہے امریکہ لے گیا، مہینہ میں نے رکھا، بڑی خدمت کی، وہ مطالبہ ہی کوئی نہیں کرتا، سادہ آدمی۔ میں کہتا صوفے پہ بیٹھ جا تو جوتوں سمیت ہی چڑھ جاتا، روٹی دیتا تو کپڑے سارے بھر لیتا۔ مہینے کے بعد میں نے پوچھا، میں نے کہا یار بشیر کوئی بات کر، کوئی بات تو کر میرے ساتھ، کچھ کہہ تو صحیح۔ کہنے لگا کچھ بھی نہیں جناب، میں نے کہا کہنے لگے تو جتنے پیسے کہتا ہے تیرے بینک میں ٹرانسفر کر، نوکری تو کہتا ہے میں انڈیا گورنمنٹ سے کہہ کے اعلیٰ دلا دیتا ہوں، کچھ کہہ تو صحیح۔ کہتے ہیں طامت سمیٹ کے بیٹھ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگے سارا کچھ کر سکتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا مدینے کا پھیرا لگ سکتا ہے؟ اور میرا کوئی مدینے کا پھیرا لگ سکتا ہے؟ مرنے کی طرف دیکھ اور نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پر تو مدینے کی طرف دیکھ۔ صدر جانسن کہنے لگا سعودی گورنمنٹ سے مجھے دکھاؤ تو صحیح مصطفیٰ کے مدینے میں ہے کیا، جنہوں ویک کے ڈر دیاں اکھیاں نے، جنہوں ویک کے ٹھر دا سینہ ہے، اور ابا تیری ساری خدائی چیک کی تے شہر مدینہ ہے کیا؟ سعودی گورنمنٹ کہنے لگی غیر مسلم نہیں آ سکتا۔ ساری زندگی اس نے تصویریں مدینے کی لگائے رکھی۔ وقار سے جینا سیکھ۔